الصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله. نبی رحمت شفیع امت مالک جنت قاسم نعمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جو مجھ پر روز جمعہ درود شریف پڑھے گا میں قیامت کے دن اس کی شفاعت کروں گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. نیت المؤمن خیر من عملہ، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے. اللہ کی رضا کے لیے اور ثواب بڑھانے کے لیے آئیے کچھ اچھی نیتیں کر لیتے ہیں. رضا الہی کے لیے، حصول ثواب کے لیے، اپنے لیے ثواب جاریہ کے ذریعے بنانے کے لیے، علم دین حاصل کرنے کے لیے بیان میں شریک رہوں گا. عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں موجود حاضرین، مدنی چینل کے ناظرین، حسب حال اچھی نیتیں کرتے جائیے کہ تعظیم علم دین کی خاطر جتنا ہو سکا دو زانوں بیٹھ کر خوب کان لگا کر توجہ کے ساتھ بیان سنوں گا. جو باتیں سنوں گا اسے یاد رکھوں گا، عمل کروں گا، دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کروں گا. حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، فلانی عورت نماز روزہ صدقہ یہ کثرت سے کرتی ہے، مگر یہ بات بھی ہے کہ وہ اپنے پڑوسیوں کو زبان سے تکلیف پہنچاتی ہے. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ جہنم میں ہے. اس شخص نے پھر عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، فلانی عورت کہ نماز روزہ صدقہ یعنی نوافل میں کمی ہے، وہ پنیر کے ٹکڑے صدقہ کرتی ہے اور اپنی زبان سے پڑوسیوں کو ایذا نہیں دیتی. آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ عورت جنت میں ہے. میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، ہم پڑوسی، ہمسائے یہ سنتے ہیں لفظ، اس کے متعلق آج کچھ مدنی پھول عرض کرنے کی کوشش کی جائے گی. ہمسائے سے مراد ہم سایہ یعنی ایک ہی سایہ تلے رہنے والے. عربی میں اس کے لیے جار کا لفظ استعمال ہوا ہے. جار جمع جیران، جس کے معنی ذمہ داری اور پناہ میں لینا ہے. لیکن ہمسائے کا عام مفہوم قریبی مکان یا دکان کا ساتھی ہے، جس کے حقوق کی نگہداشت کی جاتی ہے اور تعلقات و معاملات میں اس کی خصوصی رعایت کی جاتی ہے. ہمسائیگی کا دائرہ
یہ بڑا وسیع ہے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ 40 گھر تک پڑوس ہے۔ امام زہری رحمت اللہ تعالی علیہ وضاحت فرماتے ہیں کہ اپنے گھر سے 40 گھر چاروں طرف ہمسائیگی ہے۔ نیز حسن سلوک میں اقرب فالاقرب کا اصول کار فرمایا، یعنی سب سے زیادہ قریبی ساتھی سب سے زیادہ حسن سلوک کا مستحق ہے۔ جیسا کہ ام المومنین سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے، فرماتی ہیں کہ میں نے مدنی آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے 2 پڑوسی ہیں، میرے 2 پڑوسی ہیں، میں ان میں سے کس کو ہدیہ بھیجا کروں؟ تو مدنی آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا دروازہ تمہارے دروازے سے زیادہ نزدیک ہے۔ تو میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، قرآن پاک میں بھی اللہ تبارک و تعالی نے حقوق کا بیان بھی ارشاد فرمایا ہے۔ چنانچہ ارشاد باری تعالی ہے، پارہ 5 سورہ آیت نمبر 36 میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا۔ میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت پروان شمع رسالت امام عشق و محبت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن اپنے ترجمہ قرآن کنز الایمان شریف میں اس کا ترجمہ کچھ یوں کرتے ہیں کہ اور اللہ کی بندگی کرو اور اس کا شریک کسی کو نہ ٹھہراؤ، اور ماں باپ سے بھلائی کرو، اور رشتہ داروں اور یتیموں اور محتاجوں اور پاس کے ہمسائے اور دور کے ہمسائے اور کروٹ کے ساتھی اور راہگیر اور اپنی باندھی غلام سے بے شک اللہ کو خوش نہیں آتا کوئی اترانے والا بڑائی مارنے والا۔ تو یہاں فرمایا گیا وَاعْبُدُوا اللَّهَ، اور اللہ کی عبادت کرو۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی اور بندوں دونوں کے حقوق کی تعلیم دی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا بندوں پر حق ہے کہ صرف اسی کی عبادت کی جائے، اس کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہ ٹھہرایا جائے، جبکہ بندوں کے آپس میں حقوق ہیں۔ والدین کے حقوق اس میں بیان ہوئے، رشتہ داروں سے حسن سلوک کرنا اس میں بیان ہوا، یتیموں محتاجوں سے حسن سلوک کرنا بیان ہوا، اور ساتھ ہی ہمسایوں سے حسن سلوک بھی ہے۔ تو قریب کے ہمسائے اس میں بیان ہوا اس آیت کریمہ میں۔ تو قریب کے ہمسائے سے مراد وہ ہے جس کا گھر اپنے گھر سے ملا ہوا ہو، اور دور کے ہمسائے سے مراد وہ ہیں جو محلے دار تو ہو مگر اس کا گھر اپنے گھر سے ملا ہوا نہ ہو، یا جو پڑوسی بھی ہوں اور مسلمان بھی، وہ قریب کا ہمسایہ، اور جو صرف مسلمان ہو، جو صرف پڑوسی ہو مسلمان نہ ہو، وہ دور کا ہمسایہ ہے۔ تو میرے پیارے پیارے اور میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، مفسرین نے
اس میں جو بیانات کیے ہیں اس میں پڑوسیوں کے حقوق کے متعلق بہت تاکید کی گئی ہے۔ زہری رحمت اللہ تعالی علیہ نے روایت کیا کہ ایک شخص نے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ہمسائے کی شکایت کی۔ مدنی آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حکم فرمایا کہ مسجد کے دروازے پر کھڑے ہو کر اعلان کر دو کہ 7 کے 40 گھر ہمسائیگی میں داخل ہیں۔ تو زہری نے کہا 40 ادھر، 40 ادھر، 40 ادھر اور 40 ادھر، اور چاروں سمتوں کی طرف اشارہ کیا۔ علامہ ابن مالکی رحمت اللہ تعالی علیہ نے لکھا ہے کہ جس شخص کا گھر یا دکان تمہارے گھر یا دکان سے متصل ہو وہ تمہارا پڑوسی ہے۔ تو ہمسائیگی یہ صرف دینی اعتبار سے نہیں بلکہ اخلاقی و معاشرتی لحاظ سے بھی بڑی اہمیت کی حامل ہے۔ تہذیب و تمدن کی اساس باہمی تعاون، محبت و الفت اور اشتراک عمل سے پر قائم ہے۔ ہر انسان یہ دوسرے انسان کی استعانت اور مدد کا محتاج ہے۔ یہ بڑی غور سے یہ بات سنتے چلیں اور فی زمانہ جو معاشرے کا جو کلچر ہو رہا ہے اس کی طرف توجہ دیں۔ فرمایا کہ ہر انسان دوسرے انسان کی استعانت اور مدد کا محتاج ہے، لہذا معاشرے کے استحکام کے لیے ضروری ہے کہ لوگوں میں تعاون اور اشتراک کا جذبہ یہ راسخ ہو، اور در حقیقت پڑوسی ہی ایک دوسرے کے دکھ سکھ اور رنج و راحت کے دائمی رفیق اور شریک کار ہوتے ہیں، اور وہ ایسے مشکل وقت میں کام آتے جبکہ رشتہ داروں کو خبر بھی نہیں ہوتی ہے۔ رشتہ دار ضروری نہیں کہ ساتھ رہتے ہوں، یہ پڑوسی ہے جو ہمارے ساتھ رہتا ہے۔ کبھی اچانک کوئی ایسی ایمرجنسی قائم ہو جاتی ہے کہ جس میں کوئی رشتہ دار یا سگی اولاد تک نہیں پہنچ پاتی، پڑوسی کام آتے ہیں۔ اور زمانے جاہلیت میں بھی عربوں میں حقوق ہمسائیگی کا بہت خیال رکھا جاتا تھا۔ اگر کسی عرب کے پڑوسی پر ظلم کیا جاتا یا کوئی آدمی اس کی بے عزتی کرتا تو پڑوسی اسے برداشت نہ کرتا تھا اور ہمسائے کی خاطر لڑنے مرنے کے لیے تیار ہو جاتا۔ تو اسلام نے آ کر اس اچھی عادت کو قائم رکھا، یعنی یہ اچھی عادت تھی۔ عرب حالانکہ بہت ساری برائیوں میں مبتلا تھے مگر یہ اچھی عادت، تو اسلام نے آ کر اس اچھی عادت کو قائم رکھا، بلکہ تاکید فرمائی کہ پڑوسی کسی کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ تو میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، اب یہ بات سن کر اگر اس دور کا جائزہ لیں تو ہم جناب وہاں پر ہم نے تو فلاں جگہ گھر لیا ہے، ہمیں تو کوئی پڑوسیوں کا بھی پتہ نہیں چلتا ہے، کون میرے پڑوس میں رہتا ہے اس کا بھی مجھے پتہ نہیں ہے۔ اس طرح کا مینٹلٹی رکھنے والے بھی لوگ ملیں گے، اور بسا اوقات ہوتا ہے کہ اچانک محلے میں بدبو پھیلنا شروع ہوتی ہے، تو پہلے تو گھر والے آپس میں پوچھتے کچھ بدبو نہیں آ رہی، کچھ بدبو نہیں آ رہی۔ اب پورے گھر میں چھان بین ہوتی ہے کہ کوئی جانور یا کوئی ایسا معاملہ تو نہیں ہوا ہے، بدبو کہاں سے آ رہی ہے۔ جب اپنا بنگلہ، بہت بڑا بنگلہ اچھی طرح چیک کر لیا، باہر کا گارڈن چیک کر لیا، بدبو کی سمجھ نہیں آ رہی کہ بدبو کہاں سے آئی ہے۔ پھر ایک گھر سے کوئی نکلا، دوسرے گھر سے کوئی نکلا، پتہ چلا کہ وہ محلے میں کچھ چمگیاں ہو رہی کہ بدبو آ رہی ہے۔ اب چوکیداروں سے پوچھا جاتا ہے تو چوکیدار کہتے ہیں کہ ہاں اس گھر سے کئی دن ہوئے کوئی نکلا نہیں ہے، کسی کو آتا جاتا دیکھا نہیں ہے۔ اب پولیس کو ان کو بلایا گیا اور اس کا گھر کا دروازہ توڑ کر جب اندر داخل ہوئے تو پتہ چلا کہ پڑوس میں کوئی ایک شخص رہتا تھا، کسی سبب سے اس کا انتقال ہو گیا، کوئی دیکھنے والا نہیں تھا، یہاں تک کہ جب اس کی لاش دیکھی گئی تو اس پہ چونٹیاں سینکڑوں ہزاروں گھوم رہی تھیں۔ تو میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ میں جو ارشادات عطا ہوئے اس میں ہمیں ہر شعبے سے متعلق رہنمائی حاصل ہوئی ہے۔
چنانچہ ام المومنین سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ تاجدار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جبریل علیہ السلام مجھے پڑوسی کے متعلق برابر وصیت کرتے رہے، یہاں تک کہ مجھے گمان ہوا کہ پڑوسی کو وارث بنا دیں گے۔ تو اب سلوک کیسا کرنا ہے؟ سلوک کیسا کرنا ہے؟ اس کے بارے میں اسلام ہمیں کیا حکم ارشاد فرماتا ہے، سنیے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جو اللہ عز و جل اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ اپنے پڑوسی کو تکلیف نہ دے، اور جو اللہ عز و جل پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ مسلمان کی عزت کرے، اور جو اللہ تعالیٰ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ اچھی بات کہیں یا خاموش رہے۔ تو ہمیں اپنے پڑوسیوں کو تکلیف نہیں دینی۔ بات سمجھ میں آتی ہے کہ یہ تکلیف کس طرح سے ہوتی ہے؟ مثلا ایک حدیث پاک اور بھی بیان ہوئی کہ بہترین پڑوسی وہ ہے جو اپنے پڑوسی سے اچھا سلوک کرے۔ اب گھر بنا رہے ہیں اور گھر بناتے بناتے ظاہر ہے جب گھر تعمیر ہوتا ہے تو اطراف بہت ڈسٹرب ہوتا ہے۔ اب ہم پڑوسیوں سے چونکہ اچھے تعلقات نہیں رکھتے تو لہذا ہم پوچھنے بھی نہیں جائیں گے، کہ پوچھیں گے تو یہ منع کر دے گا۔ پانی کی لائن ڈلوا رہے اور جناب اس میں بھی ہمارا جو انداز ہوتا ہے وہ بھی بڑا رف ہوتا ہے کہ بس سارا کچھ مجھے مل جائے، ساری سہولتیں میں ہی حاصل کر لوں۔ کھڑکیاں بناتے ہوئے، مکان کی تعمیر کرتے ہوئے ہمیں اس بات کا احساس نہیں ہوتا کہ ہمارے گھر کے سامنے رکھی ہوئی سیمنٹ، بجری یا کرش یا دیگر معاملات سے میرے پڑوسیوں کو بھی کوئی تکلیف پہنچ سکتی ہے، یہ اندازہ نہیں ہوتا ہے۔ تو ہمیں حکم ہوا کہ جو اللہ عز و جل اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ اپنے پڑوسی کو تکلیف نہ دے۔ پڑوس تک کئی حوالوں سے تکلیف ہوتی ہے۔ گھر میں فروٹ آتا ہے، اب ظاہر ہے آپ نہیں دے سکتے گھر میں فروٹ، تو اس کے کیلے کے چھلکے یا کوئی ایسی آپ نے گھر میں اپنے بچوں کو چیزیں کھلائی ہیں جس کے ریپرز، جس کے ڈبے، یہ باہر آپ اس طرح ڈالیں کہ پڑوسیوں کو پتہ چلے کہ آج ہمارے گھر میں یہ کھایا گیا ہے، اور وہ دل جلائیں اپنا کہ کاش ہمارے ابو بھی ہمارے لیے ڈرائی فروٹ لاتے، کاش ہمارے گھر میں بھی اس طرح کی مٹھائیاں آتی، کاش ہمارے گھر میں بھی یہ فروٹ آتا۔ تو آپ نے اپنے گھر کے باہر رکھا ہوا ڈبہ یہ اپنے کچرے سے اس لیے بھرا تاکہ میرے پڑوسیوں کو پتا چلے کہ ہمارے گھر میں اس طرح کی آسائش اور ایسی اچھی اچھی چیزیں کھائی گئی ہیں۔ آپ بتائیں کہ اس کو تکلیف ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ اس کے بچوں کو تکلیف ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ وہ عزت دار آدمی ہے، وہ ہاتھ نہیں پھیلاتا ہے، وہ آپ سے مانگتا نہیں ہے، لیکن آپ یہ عمل کر کے تکلیف تو نہ دیں۔ آپ اپنے گھر میں اگر صوفہ سیٹ تبدیل کر رہے ہیں، ٹھیک ہے صوفہ سیٹ تبدیل کریں، لیکن بعض اوقات وہ فرنیچر باہر روڈ پر رکھا جاتا ہے تاکہ گھر میں پتہ چلے کہ ہمارے گھر میں چونکہ نیا فرنیچر آیا ہے اس لیے ہم پرانا فرنیچر باہر رکھ رہے ہیں۔ کچھ ایسا ڈھول بجایا جاتا ہے تاکہ ہمارے گھر میں ہونے والی کوئی چیز جو ہے نا وہ پتہ چلے۔ کھانا پکایا گیا تو گھر کے دروازے، کھڑکیاں پڑوس کی طرف کھولی جاتی ہیں تاکہ اس کی اڑنے والی خوشبو، مہک یہ پورے محلے میں گھومے اور پتہ چلے کہ ہمارے گھر میں فلاں فلاں آئٹم پک رہا ہے۔ اس کا وجہ کیا؟ اگر اس کا سبب دل میں یہ ہے کہ میرے اس طرح کے عمل سے میرے پڑوسی کو پتہ چلے، تو ظاہر اگر اس کے گھر میں وہ چیز نہیں پکی تکلیف تو ہوگی نا اس کو۔ تو ہمیں اگر ایسی ہماری عادت ہے ہمیں توبہ کرنی چاہیے اور ایسی بری عادتوں کو اپنے سے ختم کرنا چاہیے، کیونکہ ظاہر ہے گھر میں اگر بڑے اس طرح کریں گے تو بچے ان سے اس انداز کی تربیت حاصل کرتے ہیں اور اس سے ہمارا معاشرہ جو ہے وہ خرابی کی طرف جاتا ہے۔ جیسے کہ اگر مثال ہم نے سنا کہ پڑوسی جو ہے وہ ایک دوسرے کی مدد کے محتاج ہوتے ہیں، لیکن وہ مدد کب کرے گا؟ جب ہمارے اس کے اچھے تعلقات ہوں، جب ہمارا اچھا اس سے رہن سہن ہو،
جب ہمارا اس سے اچھا ملنا جلنا ہو، اب ہم نے اس سے ملے جلے نہیں، ہمارے گھر کی عورتوں کا ان کی گھر کی عورتوں سے لڑائی جھگڑا، ہمارے بچے ان کے بچوں سے لڑیں، ہمارے گھر سے اڑنے والا کچرا ان کے گھروں میں جائے، ہمارے گھر کا جو فروٹ کا ڈبہ ہے وہ اس کے گھر کے سامنے رکھ کر اس کا دل چڑھائیں، ہمارے گھر کے گھٹنے والی خوشبوئیں اس کے گھر والوں کو تکلیف دیں، اس کے بچوں کو تکلیف دیں، پھر ہم کہیں کہ جناب میں تکلیف میں آیا تو میرا پڑوسی میری مدد نہیں کرتا، میرا خیال نہیں کرتا ہے۔ تو ہم سوچیں اور غور کریں کہ ہم نے کون سا ایسا عمل کیا کہ جس سے ہمارا پڑوسی ہم سے خوش ہو جاتا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، ایک شخص نے آ کر عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے یہ کیسے معلوم ہو کہ یہ میں نے اچھا کیا یا برا کیا؟ ٹیسٹر چاہیے تھا، ٹیسٹر۔ یہ کام میں نے کیا، مجھے کیسے معلوم ہو یہ کام میں نے اچھا کیا یا برا کیا؟ تو میرے پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم اپنے پڑوسیوں کو یہ کہتے ہوئے سنو کہ تم نے اچھا کیا تو بے شک تم نے اچھا کیا، اور جب یہ کہتے سنو کہ تم نے برا کیا تو بے شک تم نے برا کیا۔ تو گویا ہمیں یہ معیار دے دیا گیا کہ ہم مطلب اس میں کیا انداز اختیار کرتے ہیں۔ اور بسا اوقات بظاہر بہت اچھے تعلقات بھی ہوتے ہیں، بظاہر بہت اچھے تعلقات ہوتے ہیں، گھر کی عورتوں کا بھی ملنا جلنا بہت ہوتا ہے، لیکن یہاں ایک اور بات بھی غور کریں کہ جیسی ظاہری ملاقات ہے، کیا غائب میں بھی ایسی ہے یا ہمارا انداز کچھ اور ہے؟ اللہ سلامت رکھے ہمارے امیر اہل سنت کو۔ ایسے ایسے ہمارے دلوں کے چور پکڑے ہیں، ایسے ایسے پکڑے، کیا ہمیں بالکل سمجھنے کہ ہمیں پورا اندر باہر سب دکھا دیا ہم کو کہ ہم ہیں کیا؟ امیر اہل سنت اپنی کتاب غیبت کی تباہ کاریاں، اس میں تقریباً 1800 مثالیں لکھی ہیں غیبت کی۔ جس گھر میں نہ ہو، میرا مشورہ ہے کہ آج ہی آپ مکتبۃ المدینہ سے حاصل کر لیں، کال کر لیں مکتبۃ المدینہ والوں کو کہ بھائی ہمیں یہ کتابیں چاہیے، ہمارے گھر میں کتاب پہنچا دیں، یہ سہولت فراہم کر رہے ہیں، آہستہ آہستہ اس کا دائرہ کار بڑھا رہے ہیں۔ آپ کال کریں، آپ کو کال کے ذریعے مخصوص 500-600 روپے کی کم سے کم خریداری کریں، آپ کو گھر بیٹھے یہ چیزیں جو ہے وہ مل جائیں گی، آپ کو پہنچا دیں گے۔ یہ کتابیں پڑھیں تو صحیح، ہمارے دل کے چور اس میں لکھے ہیں کہ ہم کیا انداز ہے ہماری زندگی گزارنے کا، ہماری گفتگو کیسی ہے، ہم ظاہری طور پر کیسے ہیں، غائب میں کیسے ہیں، آپس میں جب ملتے ہیں جب کیسے ہیں، اکیلے میں کیسے ہیں، آپس میں لین دین بھی تحفے تحائف کا ہے، پیچھے سے ہمارا انداز کیا ہے۔ تو پڑوسیوں کے بارے میں امیر اہل سنت غیبتوں کی مثالیں لکھتے ہیں، آپس میں بات ہو رہی ہے، اس جیسا پڑوسی، اس جیسے پڑوسی سے تو اللہ بچائے۔ اب آپ اس جملے سے آپ کیا ظاہر کر رہے ہیں کہ آپ کا پڑوسی کیسا ہے؟ کسی اور سے کہہ رہے ہیں، حالانکہ بظاہر ملنا جلنا بھی ہوگا، سلام دعا بھی کر رہے ہیں، گھر میں کوئی چیز پکی ہے تو پیش بھی کر رہے ہیں، عورتیں بھی آپس میں اچھے تعلقات رکھ رہی ہیں، ملنا جلنا ہے، کپڑے دکھائے جاتے ہیں کہ میرا یہ کلر کیسا ہے، میرا یہ ڈیزائن کیسا ہے، یہ مہندی ذرا میرے بچوں کو، آپ کے گھر میں بچیاں آپ کی اچھی لگاتی ہیں، یہ میری بچیوں کو مہندی لگوا دیجئے، یہ سارے تعلقات ہیں۔ لیکن جب ان کے غائب میں ہماری گفتگو ہوتی ہے تو کیا یہ انداز ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے؟ مزید فلاں پڑوسن، اس کی چال چلن اچھی نہیں ہے، اس کی لڑکیاں خراب ہیں، اس کے سارے لڑکے نمبری ہیں، وہ پڑوسن تو جب دیکھو کچھ مانگنے آ جاتی ہے، ماچس تک گھر میں نہیں رکھی ہے اس نے، اس کے گھر کا ماحول بہت برا ہے، اس کو ذرا منہ دے دیا تو جب دیکھو ٹھیک کھانے کے وقت کسی بہانے سے آ جاتی ہے، اس کی ناک بہت تیز ہے، ہمارے کھانے کی خوشبو سے فوراً پہنچ جاتی ہے، آئے دن اس کی یہاں تو جھگڑا ہی ہوتا رہتا ہے۔ اب آپ اپنے اگر میکے گئی ہیں، جو اسلامی بہنیں اگر ایسی خواتین ہیں جو یہ جاتی ہیں اپنے میکوں پہ،
تو اب پڑوسیوں کی، تو گھر والوں کی تو کارکردگی بیان ہوتی ہے، یا کوئی دوسرے شہر سے ہمارے گھر میں مہمان آیا تو اب برابر کی کارکردگی بیان ہوتی ہے. اس کی میاں بیوی میں آپس میں بنتی نہیں ہے. اس کی لڑکی گھر سے بھاگ گئی ہے. اب اگر ایسا سبب ہوا کسی کے گھر میں، آپ بتائیں، اس کے گھر کی یہ بات آپ کسی کو بتائیں گے اور اس کو پتا چلے تو اچھا لگے گا کہ برا لگے گا؟ ایک تو ویسے ہی اس کے گھر میں ایک سمجھ لو کہ ایک زلزلہ آ گیا، ایک طرح سے ایسی آفت آ گئی ہے، اور اس میں اگر آپ کی یہ باتیں دوسروں تک کے ذریعے اس کو بھی پتا چلیں گی تو کتنی تکلیف ہوگی. کل اس کے بیٹے نے اس پر ہاتھ اٹھا دیا. اب آپ پڑوس میں ہیں، آپ کے گھر میں ہو سکتا ہے اس کے گھر سے کوئی اونچی آواز سے بات کرے تو بات پہنچ جائے، لیکن آپ کو ضرورت کیا ہے کہ آپ اس کی بات کسی تیسرے کو پہنچائیں؟ اوپر کے منزل والا بڈھا یہ بہت ستاتا ہے. پہلی منزل کے بچے، پہلی منزل والے اس کے بچے بہت شرارتی ہیں. ایک تو میرے بچے کو اس کے بچے نے مارا، جب فریاد لے کر گیا تو اوپر سے مجھ سے جھگڑنے لگا. وہ بچے لڑیں گے، کھیلیں گے بھی، لڑیں گے بھی. بغیر دستک دیے ہمارے گھر کے اندر گھس آتا ہے، اور یہ انداز درست نہیں ہے. پڑوسی کو تو اتنا فری کرنا بھی نہیں چاہیے، خاص کر محرم نامحرم کا جو شرعی جو معاملات ہیں اس میں تو بہت احتیاط کرنی چاہیے. ہمارا مکان مالک اوپر کی منزل پہ رہتا ہے، ایسا تنگ کرتا ہے کہ بس کیا کہوں. اس پڑوسی کے بیٹے کی دھوم دھام سے شادی ہوئی، مگر ہمیں جھوٹے بانے شادی کا کارڈ تک نہیں دیا، ورنہ ہم کون سا اس کے کھانے کے لیے بیٹھے تھے، اللہ نے ہم کو بہت دیا ہے. اب یہ جو انداز ہے میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، یہ انداز ہمارا درست نہیں ہے. ہمیں پڑوسیوں سے اچھا سلوک کرنا چاہیے، اور جو ایسی ناجائز گفتگو ہے یہ نہیں کرنی چاہیے. زبان کو لگام دینی چاہیے. پہلے تولو بعد میں بولو، اس فارمولے پر عمل کرنا چاہیے. پہلے تولو بعد میں بولو. اور غیبت کے خلاف جنگ، غیبت کے خلاف جنگ، غیبت کے خلاف جنگ. نہ غیبت کریں گے نہ غیبت سنیں گے، نہ غیبت کریں گے نہ غیبت سنیں گے، نہ غیبت کریں گے نہ غیبت سنیں گے. محبتوں کے چور، چغل خور، بس قفل مدینہ لگائے رکھیں، قفل مدینہ لگائیں. تو گھر میں بھی ایسا ماحول بنائیں کہ اگر کسی اور کے متعلق بات ہو تو امیر علیہ سنت نے فوراً الارم دے دیا ہم کو. الارم کیا ہے؟ توبو اللہ، توبو اللہ، بھئی یہ آواز لگا دیں تو بات کرنے والے سمجھ جائیں کہ ہم کہیں غلط راستے پر جا رہے ہیں. جو زبان کو سنبھالنا پڑے گا. حضرت سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے عرض کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم لوگ زبان سے جو باتیں کرتے ہیں اس پر ہماری گرفت ہوگی؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے معاذ تیری ماں تجھ پر روئے، لوگوں کو ان کے منہ کے بل آگ میں گرانے والی اسی زبان کی باتیں ہوں گی. تو زبان کو لگام دیں. اور مفسر شہیر حکیم الامت مفتی احمد یار خان علیہ رحمت الحنان اس حدیث پاک کے تحت فرماتے ہیں کہ زبان سے کفر، شرک، غیبت، چغلی، بہتان، یہ سب کچھ ہوتے ہیں جو دوزخ میں ذلت و خواری کے ساتھ پھینکے جانے کا ذریعہ ہے. تو ہمیں اپنی زبان کو لگام دینی ہے، پڑوسیوں کا خیال کرنا ہے، ان کو مطلب ایذا نہیں دینی. تو ہمسائے کا جو حق ہے وہ صرف یہ نہیں کہ آپ اس سے اس کی تکلیفیں دور کریں، بلکہ ایسی چیز بھی اس سے دور کرنی چاہیے کہ جس سے اس کو دکھ پہنچنے کا احتمال ہو. ہمسائے سے دکھ دور کرنا، اسے دکھ دینے والی چیزوں سے دور رکھنے کے علاوہ کچھ اور بھی حقوق ہیں. اس سے نرمی اور حسن سلوک سے پیش آئے، اس سے نیکی اور بھلائی کرتا رہے. اسی لیے فرمایا گیا کہ قیامت کے دن فقیر ہمسایہ امیر ہمسائے کو پکڑ کر اللہ تعالیٰ سے کہے گا، اے اللہ اس سے پوچھ، اس نے اپنے صدقات مجھ سے کیوں روکے تھے، اپنا دروازہ مجھ پر کیوں بند کیا تھا.
اور یہ ہمارے اسلاف اور بزرگوں کا انداز ہوتا تھا کہ وہ مطلب اندر باہر سب ایک ہوتا تھا۔ ایک بزرگ رحمت اللہ تعالی علیہ نے کسی سے حال پوچھا، بھائی کیا حال ہے آپ کے؟ آج ہم بھی پوچھتے ہیں نا، کوئی بھی ملے، بھائی کیا حال ہے آپ کے؟ اب اس سے حال پوچھا تو اس نے کہا حضور بڑا پریشان ہوں، بڑا قرضہ ہو گیا، کاروبار بھی ٹھپ ہے، گھر میں بھی کھانے کے مسئلے ہیں، اور اس طرح کے کچھ مسائل بیان کیے۔ وہ بزرگ رحمت اللہ تعالی علیہ اس کا ہاتھ پکڑ کر گھر لے گئے اور اسے درہموں کی تھیلی دی، اور آئندہ کے لیے یہ ذہن بنایا کہ کسی کی طبیعت نہیں پوچھوں گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ مروت کے خلاف ہے کہ کوئی ہم سے اپنی تکلیف کا اظہار کرے اور ہم اسے کچھ بھی مدد نہ کریں۔ اب بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایسی بات سن کر سنا کر کوئی آتا ہے پھر میری تکلیف دور کریں۔ اب ضروری تھوڑی ہے کہ جس سے آپ تکلیف دور کرنے کا کہہ رہے ہیں وہ اس قدر صاحب حیثیت بھی ہو کہ آپ کی تکلیف دور کر دے، نہیں کر سکتا ہے۔ لیکن یہاں یہ ضرور غور کر لیا جائے۔ امیر علیہ سنت نے بڑی پیاری تربیت فرمائی مدنی مذاکرے میں گزشتہ دنوں، جب ڈاکٹروں کا مشورہ مدنی مذاکرہ تھا، کہ آپ اگر کوئی تکلیف میں اس سے ملنے جاتے ہیں تو اسے کہتے ہیں بھائی کوئی ضرورت ہو تو بتا دینا، تو کہا اللہ کے بندے دے دو نا تھوڑا سا، کچھ دے کر پھر کہو تو یہ اچھا لگے گا۔ یہ کیا بات ہوئی کہ جیب میں ہاتھ ڈال نہیں رہے، کوئی ضرورت ہو تو بتا دینا۔ بھائی آپ کو پتہ ہے کہ اس طرح کا معاملہ ہوا تو ضرورت ہے اس کو، تو ضرورت ہے تو پھر آپ اس کو کچھ نہ کچھ، جیسے ڈاکٹروں کی تربیت فرمائی کہ آپ غریبوں اور سادات کرام سے رعایت کریں۔ بھائی 100 روپے لیتے تھے، آپ 99 روپے لے لیں۔ بھائی 100 کی رعایت نہ کریں، 1 روپے کی رعایت کریں، لیکن ذہن تو بنے گا کہ میں نے اسٹارٹ لیا ہے۔ آپ کے پاس 200 مریض آتے تھے، آپ کم سے کم 2 مریضوں کا ہی مفت علاج کر لیں۔ آپ کے پاس روزانہ 12-15 سادات کرام آتے ہیں، آپ کم سے کم 2 سادات کرام کا مفت علاج کر دیں۔ کچھ نہ کچھ عمل بڑھائیں، کوئی نہ کوئی قدم آگے بڑھائیں، اس سے کوئی نہ کوئی تو تبدیلی آئے گی۔ اور ہمارے بزرگوں اور اسلاف کا یہ انداز ہوتا تھا، یہ ذہن بناتے تھے کہ میرے ذریعے کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ کسی بزرگ رحمت اللہ تعالی علیہ کے گھر میں چوہوں کی کثرت ہو گئی، چوہے بہت ہو گئے۔ کسی نے مشورہ دیا کہ حضرت آپ ایسا کریں کہ بلی پال لیں، آپ ایسا کریں گھر میں بلی پال لیں، یہ بلی ہوگی نا، یہ بلی کو دیکھ کر اس کی آواز سن کر چوہے بھاگ جائیں گے۔ وہ بزرگ فرماتے ہیں کہ یہ بھاگ کر جائیں گے کہاں جائیں گے چوہے؟ پڑوس میں جائیں گے۔ تو جو چیز میں اپنے لیے پسند نہیں کرتا اپنے پڑوسی کے لیے کیسے پسند کروں؟ یہ چوہے یہیں رہنے دو۔ بلی نہیں پالی، بلی نہیں پالی، کیوں کہ پڑوسی کو تکلیف نہ ہو۔ یہ مدنی سوچ۔ تو ہم مطلب اس میں میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مکاشفۃ القلوب میں حضرت ابن المقفع رحمت اللہ تعالی علیہ کے حوالے سے لکھا ہے کہ کسی نے کہا کہ تمہارا ہمسایہ سواری کے قرض کی وجہ سے اپنا گھر بیچ رہا ہے۔ ابن المقفع رحمت اللہ تعالی علیہ اس شخص کی دیوار کے سائے میں بیٹھتے تھے۔ انہوں نے یہ سن کر فرمایا کہ اگر اس نے تنگ دستی کی وجہ سے اپنا گھر بیچ دیا تو گویا میں نے اس کے دیوار کے سائے کی قدر نہیں کی، چنانچہ اس کے پاس رقم بھیجی اور کہلا بھیجا کہ گھر نہ بیچو۔ یہ مدد، یہ پیار، یہ محبت، یہ چاہت، یہ مسلمانوں کا خاصہ ہے۔ اے میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اے عاشقان رسول، اے عاشقان صحابہ، عاشقان اہل بیت، اے عاشقان رضا، یہ مسلمانوں کا انداز ہوتا تھا۔ تو ہم اگر ایسا انداز نہیں اپناتے، اب یہاں تو بڑا عجیب معاملہ ہے، بس میں سفر کرتے ہیں، دیکھا کہ ایک بڑے میاں لاٹھی لے کر ہل ہل کر بس میں کھڑے ہوئے ہیں۔ ہم جوان، کڑیل جوان، اللہ نے ہمت طاقت دی ہے، ہمیں اتنی توفیق نہیں ہوتی کہ اس بڑے میاں کو میں بٹھا دوں۔ میرے والد صاحب کی جگہ کوئی میرے سر پر کھڑے ہیں ڈنڈا پکڑ کر ہیں، اور میں جم کر اپنی سیٹ پر بیٹھا ہوں، مجھے اتنی توفیق نہیں ہوتی کہ میں ان کو جگہ دے دوں۔ میرے بڑے بھائی کی طرح ہی ہے، بلکہ سگا بڑا بھائی بھی ہو تو شاید چھوٹا بھائی آج کل نہیں دیتا ہے جگہ، ایسا عجیب حال ہو گیا ہے۔ تو مسلمانوں کا ایسا انداز نہیں، مسلمان آپس میں پیار کرنے والے، محبت کرنے والے، الفت کرنے والے، چاہت کرنے والے، ایک دوسرے کا خیال رکھنے والے،
صحابہ کرام علیہم رضوان میں ایسا جذبہ ہوتا تھا. ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کسی نے بکرے کی سری بھیجی، یہ سوچ کر کہ ان کے گھر میں ضرورت ہے، چلے ان کے گھر بکرے کی سری بھیجوں. اب سری آ گئی، وہ سوچنے لگے کہ میرا جو پڑوسی ہے نا، اس کے گھر میں گوشت نہیں پکا ہے. انہوں نے وہ سری اس کے یہاں بھیج دی. جب پڑوسی کو ملی، انہوں نے سوچا کہ میرا جو پڑوسی ہے نا، اس کو زیادہ ضرورت ہے. انہوں نے تیسرے کو بھیجی. یہاں تک کہ علماء فرماتے ہیں کہ 7 گھروں سے ہو کر وہ سری دوبارہ اس پہلے کو پہنچ گئی. یہ محبتیں تھی، یہ پیار تھا، یہ چاہت تھی. ایک گھر میں دعوت کا اہتمام کیا گیا کسی بزرگ کے یہاں. اب کھانا کم تھا، لوگ زیادہ آ گئے. اب گھر والوں نے آپس میں مشورہ کیا. کیسا کہتے ہیں، روٹیوں کے ٹکڑے کر لیتے ہیں، دسترخوان پر ڈال دیں گے. جب کھانا شروع ہوگا نا تو کسی طرح سے چراغ کو بجھا دیں گے، کوئی ترکیب بنا کر، اور تھوڑا سا اندھیرا ہو جائے گا تو یہ سب کھا بھی لیں گے اور پتہ بھی نہیں چلے گا کہ کھانا کم تھا. خیر دسترخوان بچھایا گیا، ٹکڑے کیے گئے. جب کھانا شروع ہوا تو ترکیب سے چراغ بجھا دیا. اب کھانا ہوتا رہا، سب ہاتھ چلتے رہے. جب کچھ دیر کے بعد چراغ کو روشن کیا گیا تو وہ سارے کے سارے ٹکڑے دسترخوان پہ یوں ہی پڑے تھے. سب نے ایک دوسرے کو اشار کیا. سب یہی چاہنے لگے کہ میں بھلے بھوکا رہوں، میرا بھائی کھا لے. ہمارا کیا انداز، ہماری کیا سوچ ہے؟ تو میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، ہم دیکھیں اور غور کریں. اور پھر اس میں یہ بات بھی ہے کہ جب گھر لیا جائے نا، تو آج کل تو گھر لینے کا معیار کیا ہے؟ ویسٹ اوپن ہونا چاہیے، کارنر کا ہونا چاہیے، یہ پارکنگ ہونی چاہیے، یہ روڈ ایسا ہونا چاہیے، یہ اسکول ایسا ہونا چاہیے. بھائی سب سے پہلے تو دیکھیں کہ مسجد ہے کہ نہیں ہے. کیسی مسجد جس سے اذان سے پہلے صلاۃ و سلام کی صدائیں بلند ہو. سبحان اللہ. جمعہ کا دن ہو، جمعہ کی نماز ہو اور جناب صلاۃ و سلام ہو تو میرے گھر میں بھی اس درود و سلام کی بہاریں آ رہی ہوں. جب 11ویں کا مہینہ آئے تو سبحان اللہ غوث پاک کی شان بیان ہو رہی ہو. جب محرم کا مہینہ ہو تو اہل بیت کے تذکرے ہو رہے ہوں. جب خواجہ صاحب کا مہینہ آئے تو خواجہ صاحب کا بیان ہو رہا ہو. جب داتا صاحب کا عرس ہو تو داتا صاحب کی فضیلتیں بیان ہو رہی ہوں. اور جب میلاد کا مہینہ آئے تو سبحان اللہ ایسی جگمگ جگمگ مسجد ہو رہی ہو کہ سرکار کی آمد مرحبا کے نعرے لگا رہے ہو. تو ایسی مسجد کی چوائس ہے ہماری. پھر پڑوسی کون ہے؟ پڑوسی کون ہے؟ کہ پہلے مطلب پڑوسی تو دیکھیں، ہم تو دیکھتے ہیں کہ گھر بلڈنگ ہے تو جناب اس کا کارنر کیسا ہے، تو اس کا گرل کیسی ہے، تو اس کا رنگ کیسا ہے، اس کا ایلیویشن کیسا ہے. ارے اچھا پڑوسی ڈھونڈیے. کہ حدیث پاک میں ہے کہ نیک پڑوسی کے سبب اللہ تعالی 100 گھروں سے مصائب دور فرما دیتا ہے. یہ نیک پڑوسی کی برکت ہے. ہم ڈھونڈے تو صحیح، اللہ توفیق عطا فرمائے. تو بہرحال میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، نیک لوگوں کی صحبتیں، ان کا قرب پانے کی بھی کیا خوب برکتیں ہیں. حضرت سیدنا ابن شیروے رحمت اللہ تعالی علیہ سے منقول ہے، ایک دن سیدنا معروف کرخی رحمت اللہ تعالی علیہ کی خدمت میں حاضر تھا. اتنے میں ایک پریشان حال تنگ دست غریب شخص آیا اور اپنی مفلسی کی شکایت کی. آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ اللہ عز و جل تجھے اپنے حفظ و امان میں رکھے، اپنے اہل و عیال کی طرف لوٹ جا اور یہ الفاظ بار بار پڑھ. وہ الفاظ کیا؟ ما شاء اللہ کانا، ما شاء اللہ کانا، ما شاء اللہ کانا. یعنی اللہ عز و جل نے جو چاہا وہی ہوا. حضرت سیدنا ابن شیروے رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے کہ وہ شخص چلا گیا. جب ایک پل کے قریب پہنچا تو ایک بہت تیز رفتار سوار آتا دکھائی دیا. اس نے قریب آ کر کہا، اے اللہ کے بندے ٹھہر جا،
تو محتاج و عیال شخص ٹھہر گیا، سوار نے ایک تھیلی دی اور چلا گیا۔ غریب شخص نے اپنے رفیق سے کہا دیکھو اس تھیلی میں کیا ہے؟ جب تھیلی کھولی تو دیناروں سے بھری ہوئی تھی۔ وہ بہت خوش ہوا، اپنے رفیق سے کہا کہ آؤ حضرت سیدنا معروف کرخی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی خدمت میں حاضر ہو کر سارا واقعہ سناتے ہیں۔ چنانچہ وہ دونوں سیدنا معروف کرخی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ میں پہنچے۔ آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے اس شخص کو دیکھتے ہوئے کہا اے اللہ کے بندے، جب تیری حاجت پوری ہو گئی واپس آنے کی کیا ضرورت تھی؟ اللہ عز و جل تجھے اپنے حفظ و امان میں رکھے، اہل و عیال کی طرف لوٹ جا۔ اور یہ کہتے ہوئے لوٹ جاؤ ما شاء اللہ کانا، ما شاء اللہ کانا، ما شاء اللہ کانا، یعنی جو اللہ نے چاہا وہی ہوا۔ تو نیک لوگوں کی صحبت پانے کی برکت ہوتی ہے کہ ان سے ایسی دعائیں مل جاتی ہیں، ایسے وظائف مل جاتے ہیں۔ تو خیر نیک لوگ یہ ڈھونڈنے چاہیے۔ اور پھر بسا اوقات بتقاضے بشریت غلطیاں ہو جاتی ہیں، کوتاہیاں ہو جاتی ہیں، زیادتی بھی ہو جاتی ہے۔ تو اگر کوئی ظلم کرے تو صبر کریں۔ بسا اوقات ہماری بعض اوقات جو ناراضیوں کا جو سبب ہوتا ہے نا، ہوتی بہت چھوٹی چھوٹی باتیں، خاص کر بچوں کی لڑائی یہ بڑوں کو لڑائیوں میں مبتلا کر دیتی ہے۔ کچھ عرصے پہلے ہمارے اسی وطن پاکستان میں واقعہ ہوا تھا، جو مدنی چینل پہ کسی سلسلے میں نگران شورا نے بھی سنایا ہے کہ دو بچے جو ہے وہ کھیل رہے تھے کسی محلے میں۔ اب محلے میں کھیل رہے تھے تو کھیلتے کھیلتے ان کی لڑائی ہو گئی، ایک نے دوسرے کو مارا۔ اب جب مارا تو وہ روتا ہوا گھر آیا، گھر آ کر اپنی ماں سے کہنے لگا کہ مجھے فلاں فلاں نے مارا ہے۔ اب ماں ہوتا ہے کہ بچے جب ایسے لڑتے ہیں تو ماں بھی بچے کو پکڑا اور گئی شور مچاتے مچاتے۔ تو وہ جو پڑوسی تھا اس کی دکان باہر پرچون کی تھی اور پیچھے اس کا گھر تھا۔ اس عورت نے جا کر جب گھر میں اس طرح سے شور کیا تو وہ مرد بھی گھر میں آ گیا۔ اب دونوں میاں بیوی نے اس خاتون کو کچھ بولا ہوگا، اب ظاہر ہے وہ اکیلی تھی، یہ دو تھے، انہوں نے کچھ زیادہ بول دیا، واپس آ گئی۔ پہلا رات کو جب وہ دوسرا جس کو مارا تھا اس کا خاوند جب گھر میں آیا تو اس نے بتایا کہ اس طرح دو بچے لڑک پڑے، اپنے بچے کو اس نے مارا۔ اب میں جا کر جب اس کی شکایت کرنے گئی تو ان دونوں میاں بیوی نے مجھے یوں یوں ڈانٹا، یوں یوں ذلیل کیا اور یوں یوں دھتکار کر بھگا دیا مجھے گھر سے۔ اب جو سارا دن تھکا ہارا آئے اور اس کو آ کر ایسی جلی کٹی سنائی جائے اس انداز سے، اب بتائیں اس کا تو ٹیمپو گھوم گیا۔ وہ اس نے جناب وہ گیا اپنی کلاڑی لے کر اور جا کر اس نے اس مرد کو جو ہے شور شرابہ کرتا اس کی دکان کی طرف پہنچا۔ وہ آدمی کچھ کام کر رہا تھا، اس نے جا کر دکان کے باہر سے گالم گلوچ اور شور شرابہ کرنا شروع کیا کہ نکلو، یہ کر دوں گا، وہ کر دوں گا۔ اب وہ شخص نیچے تھا، یہ شخص دکان میں چڑھا، آؤ دیکھا نہ تاؤ اس نے وہ کلاڑی جو تھی اس کے سر میں، جیسے وہ کھڑا ہوا نا اس نے اس کے سر میں ماری۔ اب یہ شخص جو گالیاں سن رہا تھا وہ بھی غصے میں آ چکا تھا، اس نے اٹھتے اٹھتے وہاں کی جو اپنی چھری تھی وہ چھری اٹھا لی تھی۔ اب جیسے ہی اس نے اس کے سر میں ماری، اس نے بھی اس کو قریب دیکھا تو اس نے چھری ماری جو سیدھی اس کے دل میں لگی۔ دکان کے اندر وہ شخص گرا، باہر وہ شخص گرا، دونوں کا انتقال ہو گیا۔ محلے میں کوہرام، جنازہ ہوا، سارے محلے والے جمع ہوئے، دونوں کی تدفین کی۔ جب دونوں کی تدفین ہو کر یہ سب باہر آئے، محلے والے ان دونوں کو دفنا کر جب گھر محلے میں آئے تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ وہ دونوں بچے آپس میں کھیل رہے تھے، وہ دونوں بچے آپس میں کھیل رہے تھے۔ تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، وہ بچے ہیں، آپ بچے نہیں ہیں، وہ بچے ہیں، آپ نہیں ہیں۔ اور اگر اس طرح کا کوئی معاملہ ہے تو سال ہر سال کا تعلق کیا صرف 2 جملوں پر ختم ہو جائے گا؟ ہمیں ایک دوسرے کی کوئی برداشت نہیں ہوگی، ایک دوسرے کا کوئی خیال نہیں ہوگا، ایک دوسرے کا کوئی احساس نہیں ہوگا۔
اگر اس نے غلطی کی تو کیا اس کی غلطی کا مثبت انداز سے احساس نہیں دلایا جا سکتا؟ تو بہرحال اللہ ہمیں غصے پر بھی قابو رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، ایک دوسرے کا خیال کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، اور معاشرے کو مدینہ اگر بنانا چاہتے ہیں، دعوت اسلامی کے ماحول سے وابستہ ہو جائے، اجتماعات میں شرکت کیجئے، ہونے والے درس میں شرکت کیجئے، مدرسۃ المدینہ بالغان میں شرکت کیجئے، ذی نصیب اللہ توفیق دے مدنی قافلوں میں سفر کیجئے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ایمان پر فاطمہ یا الہی، ایمان پر فاطمہ یا الہی، ایمان پر فاطمہ یا الہی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، مدنی چینل کا سلسلہ ذہنی آزمائش سیزن 5 لے کر آج پھر حاضر ہیں۔ آج بڑا ہی دلچسپ مقابلہ ہے، بہت پیاری ہماری مجالس آج ہمارے ساتھ شامل ہوں گی، کچھ ان مجالس کے بارے میں بھی آپ کو بتائیں گے، اور انشاءاللہ عز و جل ان سے سوال و جواب کا سلسلہ بھی ہوگا ہمارے ساتھ انشاءاللہ۔ خصوصی اسلامی بھائیوں کے ساتھ ساتھ مدنی قافلہ مجلس، ماشاءاللہ دونوں ہی مجلسیں بڑی پیاری ہیں، تو دونوں مجلس کے اسلامی بھائیوں سے آئیے اور اپنی اپنی جگہ ہمارے ساتھ شامل ہو جائیے۔ صلو علی الحبیب۔ شوق جو رکھتے ہیں وہ آتے ہیں یہاں، آزمائش یہاں ذہنی مدنی ہے یہ سب۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ہمارے ساتھ مجالس بھی موجود ہیں، آئیے پہلے ان سے تعارف لیتے ہیں اور پھر انشاءاللہ سلسلے کو آگے لے کر چلتے ہیں۔ مجلس مدنی قافلہ کے اسلام بھائی سے گزارش ہے اپنا نام بتائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام محمد ساقی حسین عطاری۔ ماشاءاللہ جی، ذرا زور سے کہیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محمد عثمان عطاری۔ محمد عثمان عطاری جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محمد طارق عطاری۔ محمد طارق عطاری جی جناب، یہاں سے نام بتائیے۔ السلام علیکم ورحمۃ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محمد عمیر عطاری۔ محمد عمیر عطاری ہیں، ان کے ساتھ چونکہ یہ اشاروں کی زبان میں ہمیں جواب دیں گے یا ہم ان سے سوال کریں گے، تو ایک ٹرانسلیٹر کے طور پر ان کے مترجم کہہ لیں یا ان کے اشارے سمجھ کر ہم تک جواب پہنچانے کے لیے آپ کا نام بھی بتا دیجیے حضور۔ غلام شبیر عطاری۔ غلام شبیر عطاری جی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جی۔ ارشد علی عطاری۔ ارشد علی عطاری ماشاءاللہ، مدنی بھی ہیں آپ ماشاءاللہ جی۔ ایک اور اسلامی بھائی ہمارے ساتھ ہیں، رفیق احمد عطاری۔ رفیق احمد عطاری، خصوصی اسلامی بھائی جو کسی وجہ سے کسی معذوری کا شکار ہوتے ہیں، لیکن الحمدللہ ان خصوصی اسلامی بھائیوں کو دعوت اسلامی میں خصوصی حیثیت دی جاتی ہے۔ آج ان کو ہم اس مقابلے میں اپنے ساتھ لے کر آئے ہیں۔ ہمارے ساتھ محسن بھائی بھی ہیں۔ محسن بھائی، آج کچھ اچھی نیتیں بھی اگر ہمارے سلسلے سے پہلے ہمارے بہت بڑی تعداد میں یہاں بھی اسلام میں موجود ہیں، سنا ہے آپ نے باہر بھی انتظام رکھا ہوا ہے، تو وہ انشاءاللہ اسلام میں وہاں بھی ہوں گے، تو کچھ اچھی نیتیں کروا دیں اور پھر انشاءاللہ ہم سلسلے کو لے کر آگے چلتے ہیں۔ حدیث پاک میں ہے نیت المؤمنی خیر من عملی، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ لہٰذا اس ذہنی آزمائش سلسلے کے حوالے سے کچھ نیتیں ہم کر لیتے ہیں۔ نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں۔ دل میں اگر ارادہ ہو تو زبان سے انشاءاللہ کے ذریعے
یہاں موجود اسلامی بھائی اور چینل پر دیکھنے والے ناظرین اپنی نیت کا اظہار کریں۔ رضا الہی عز و جل کے لیے اور حصول ثواب کی خاطر سلسلہ دیکھوں گا، علم دین کی برکت حاصل کروں گا، جو معلومات یہاں فراہم کی جائے گی ان میں سے اہم نکات کو اپنے پاس لکھ لوں گا، ان مدنی پھولوں پر عمل کروں گا اور انشاءاللہ دوسروں تک پہنچاؤں گا۔ اب انشاءاللہ ان اچھی نیتوں کی برکت سے ہمارا یہ سلسلہ دیکھنا انشاءاللہ عز و جل کار ثواب ہو جائے گا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، آپ کی یہ نیتیں بھی اشاروں میں یہ انہیں سمجھا رہے تھے۔ ماشاءاللہ بڑا ہی انوکھا سلسلہ ہے میرے ناظرین، واقعی ہمارے لیے بھی یہ پہلا تجربہ ہے کہ سوالن جواباً ان اسلامی بھائیوں سے سوال کرنا ہے اور انہوں نے جواب بھی دینا ہے۔ میں نے کل پوچھ رہا تھا ان سے کہ آپ کی تیاری کیسی ہے۔ سب سے پہلے یہ بتائیں غلام شبیر بھائی کہ آپ کے اسلامی بھائیوں کو، کیونکہ ایک اسلامی بھائی کے پیر میں بھی معاملہ ہے، تو کیا ہم آپ کے لیے کرسی کا انتظام کر دیں سب کے لیے؟ کیا فرماتے ہیں آپ؟ جی فرحان بھائی، آپ کے لیے کھڑا رہنا آسان ہوگا یا کرسی منگوا لیں آپ کے لیے؟ نہیں صحیح ہے بالکل، آپ ترکیب بنا لیں گے انشاءاللہ۔ آپ کیا فرماتے ہیں؟ جی اس کی حاجت نہیں ہے۔ حاجت نہیں ہے، ماشاءاللہ۔ تو حوصلے بھائی بڑے بلند ہیں۔ آئیے کچھ تاثرات لیتے ہیں ہمارے اسلامی بھائی ہمارے سلسلے کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں۔ الحمدللہ عز و جل، ہمارے اس سلسلے کا آج 5واں دن ہے، 5واں مقابلہ ہے۔ آج تو ڈھیر سارے تاثرات یہاں پر آئے ہوئے، تقریباً 5 صفحات بھرے ہیں، میں اس میں سے انشاءاللہ چند آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ ایک اسلامی بھائی بمبئی سے کہتے ہیں سلسلہ ذہنی آزمائش بہت پیارا ہوتا ہے، ہمارے تمام گھر والے بڑے شوق سے اسے دیکھتے ہیں۔ ایک اسلامی بھائی کہتے ہیں ذہنی آزمائش سلسلہ مدینہ مدینہ ہے۔ ایک اسلامی بھائی کا اس طرح کا بیان ہے، عبد الحبیب بھائی کے مدنی پھول بہت زبردست ہوتے ہیں، میں نیت کرتا ہوں انشاءاللہ اپنے بیٹے کو مبلغ دعوت اسلامی اور عالم بناؤں گا۔ سبحان اللہ۔ اسی طرح ڈیرہ اللہ یار سے ایک اسلامی بھائی نے کہا کہ سلسلہ ذہنی آزمائش بہت اچھا ہے، بہت معلوماتی ہے، جتنی تعریف اس سلسلے کی جائے کم ہے۔ ایک اسلامی بھائی کہتے ہیں ماشاء اللہ یہ سلسلہ ذہنی آزمائش بہت اچھا ہے، ہمارے گھر والے بڑی شوق سے دیکھتے ہیں اور میں نے اس سلسلے کو دیکھ کر 3 دن مدنی قافلے میں سفر کی نیت کی ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اسی طرح ایک اسلامی بھائی لکھتے ہیں کہ الحمدللہ یہ سلسلہ میری جان ہے اور میں اس کی برکت سے بہت کچھ سیکھتا ہوں، اور سلسلے میں جو سوال پوچھے جاتے ہیں وہ سوال اور جواب میں لکھ لیتا ہوں۔ ماشاءاللہ، تو دیگر ناظرین بھی نیت کر لیں چلیں ان ماشاءاللہ۔ مدنی نکات کو لکھنے کے لیے۔ یہ بڑی اچھی باتیں آ رہی ہیں کہ ہم قافلے میں سفر کی نیت کر رہے ہیں، یہ بڑی اچھی نیتیں آ رہی ہیں کہ ہم اس سلسلے کو لکھ رہے ہیں، پھر مبلغ بننے کی نیتیں، تو یہ وہ نیتیں جو ہمیں بھی انکریج کرتی ہیں، حوصلہ دیتی ہیں کہ ہمارے ناظرین ہمارے ساتھ علم دین سیکھنے میں اور پھر دوسروں کو پہنچانے میں کوشاں ہیں۔ مزید کچھ فرمائیں گے آپ؟ ایک اسلامی بھائی نے بڑا ہی پیارا اپنا بیان دیا ہے کہ الحمدللہ یہ ذہنی آزمائش سلسلہ مجھے بہت اچھا لگتا ہے، میں روزانہ اسے دیکھتا ہوں۔ میں جب سے یہ سلسلہ شروع ہوا ہے دوسرے چینل دیکھنا میں نے چھوڑ دیے ہیں، ماشاءاللہ، الحمدللہ عز و جل روزانہ اس سلسلے کو میں بغور ملاحظہ کر رہا ہوں۔ ماشاءاللہ، اسی یہ طرح بڑی ایک اچھی اسلامی بات ہے، لیکن یہاں میں ان ناظرین سے عرض کروں گا جو صرف اس سلسلے کو دیکھتے وقت دوسرے چینل چھوڑ رہے ہیں، گناہوں بھرے چینل۔ ہم یہ سلسلہ یقیناً اس لیے بھی لے کر آئے ہیں کہ گناہوں بھرے چینل چھوڑے جائیں، مدنی چینل پر آپ آ جائیں، لیکن کنٹینیو کریں مدنی چینل کو دیکھنا، کیونکہ یہ سلسلہ ختم ہوتا ہے اس کے بعد دوسرے پیارے پیارے سلسلے علم دین سے بھرپور سلسلے آتے ہیں۔ ایک اسلامی بھائی نے اسی طرح عرب شریف سے ایک اپنا بیان دیا ہے، الحمدللہ عز و جل ہم بڑے شوق سے یہ سلسلہ دیکھتے ہیں اور سلسلے کے بعد ہم آپس میں ایک دوسرے سے سوالات کرتے ہیں تاکہ ہمارے علم میں مزید مضبوطی آئے۔ چلے ماشاءاللہ، ذہنی آزمائش گھروں میں بھی شروع ہو گیا ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین آپ بھی دنیا میں جہاں کہیں ہیں اپنے گھر میں آپ بھی کچھ تقسیم کر لیجئے۔ آج ماشاءاللہ میں دیکھ رہا ہوں کہ کچھ خصوصی اسلامی بھائی بھی یہاں آئے ہوئے ہیں اور یقیناً خصوصی اسلامی بھائیوں کے چاہنے والے بھی ہوں گے۔ دائیں طرف والے اسلامی بھائی ہماری مجلس مدنی قافلہ والوں کے ساتھ ہو جائیں، بڑی پیاری ہماری مجلس ہے، اور اس طرف والے اسلامی بھائی جو ہیں وہ ہمارے خصوصی اسلامی بھائی کے ساتھ ہو جائیں، ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ ہر صحیح جواب پر اللہ کے ذکر کی نیت سے با آواز بلند کیا کہیں گے؟ انشاءاللہ، سبحان اللہ کہیں گے۔ آئیے دیکھتے ہیں کل کا سلسلہ کیسا رہا اور وہ مقابلے میں کون آگے بڑھ گئے۔ کل کے سلسلے کا چھوٹا سا مدنی گلدستہ ریکیپ آئیے دیکھتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ 2 نمبر ہیں، باری آپ کی ہے، اسکرین پر نمبرز باقی ہیں، بتائیے کون سا نمبر پسند کریں گے، 1 یا 5؟ 5 نمبر۔ 5 نمبر جناب، 5 نمبر کے پیچھے کون سا سوال ہے بتائیے۔ سلام میں پہل کرنے والے پر کتنی رحمتیں اور جواب دینے پر کتنی رحمتیں نازل ہوتی ہیں؟ سلام میں پہل کرنے والے پر 90 رحمتیں
اور جواب دینے والے پر 10 رحمتیں نازل جواب ہوتی ہیں۔ بالکل درست ہے. اللہ اللہ اللہ. اب تو میں بھی کنفیوز ہو رہا ہوں یار. آخری ایک نمبر ہے، جواب صحیح دینے پر یہ ٹائی ہو جائے گا، اور اس کے بعد ہم نے یہ طے کیا تھا کہ پھر ان سے ایک ایک سوال پوچھا جائے گا. ایک ہی نمبر باقی ہے، ان سے پوچھوں گا نہیں کہ کون سا نمبر پسند کریں گے. دکھائیے ایک نمبر کے پیچھے کون سا سوال ہے. اللہ. جنت اور دوزخ کے کتنے دروازے ہیں؟ غور کر کے جواب دیجیے گا، آرام سے سوچئے گا. سیکنڈز موجود ہیں، کاندھوں پہ ذمہ داری بڑی ہے. 8. جنت اور دوزخ کے الگ الگ بتائیے کتنے دروازے ہیں؟ جنت کے 8 دروازے ہیں، ایک روایت کے مطابق دوزخ کے 19 دروازے ہیں. میرے پاس جو جواب لکھا ہے اس کے لحاظ سے جنت کے 8 دروازے ہیں. آپ کا یہاں تک جواب تو درست ہو گیا، ایک نمبر آپ کو اس کا ہم دے بھی دیں گے. اگلا آپ نے جواب دیا دوزخ کے 19 دروازے ہیں. ذرا قریب آئیے میرے، آپ مکتبۃ المدینہ سے ہیں جی. تو دوزخ کے 7 دروازے ہیں. ہمارے مکتبے کے اسلامی بھائی سے یہ غلطی ہو گئی ہے، کیونکہ جو ہمارے پاس نصاب موجود ہے اس میں یہ جواب ہے. ہم بہت زبردست آج کا مقابلہ ہوا، ایک نمبر سے مکتبۃ المدینہ والے آج پیچھے رہ گئے. یہ روایت بھی آج ٹوٹی کہ سیدھے ہاتھ والے ہی جیتتے ہیں. بہرحال بڑا زبردست مقابلہ تھا، اور ہم نے میں نے پہلے بھی کہا کہ ہم جیتنے ہارنے کے لیے نہیں بلکہ علم دین گھر گھر پہنچانے کے لیے کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہماری مجلسوں کو سلامت رکھے. سب میرے قریب آ جائیں. سکور بورڈ آخر میں دیکھ لیجئے کہ کس طرح یہ سکور بورڈ چلا. آخری سوال پر جا کر 47 اور 48 نمبر مدرسۃ المدینہ آن لائن والے آگے بڑھ گئے. اب تک کے ذہنی آزمائش کا سب سے دلچسپ مقابلہ تھا، جس کا فیصلہ آخری سوال پہ ہوا. دیکھنا یہ ہے کہ آج کا مقابلہ جو مجلس خصوصی اسلامی بھائی اور مجلس مدنی قافلہ مجلس میں ہے وہ کیسا رہے گا. 10 سوال ہوں گے اور اس کے آپ نے دینے ہیں جوابات. صلو علی الحبیب. اچھا، اب یہاں تھوڑا سا میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ہر سوال کے جواب میں ہمارے پاس 25 سیکنڈ ہوتے ہیں. تو اب انشاءاللہ سلسلے کا آغاز کرتے ہیں. کتنے خوبصورت ماحول میں، کتنی بھائی چارگی والے ماحول میں ہمارے سلسلے کا آغاز ہو رہا ہے. پہلا سوال ہے ہمارے مجلس مدنی قافلہ والوں سے. اللہ عز و جل، اللہ و رسول عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ایذا دینے والوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ پارہ 22 سورہ احزاب آیت نمبر 57 میں کیا ارشاد فرماتا ہے؟ غور کیجئے، یہ کیسا سوال ہے کہ پارہ بھی ہے، سورت بھی ہے، آیت نمبر بھی بتائی گئی ہے. اب اس آیت میں کیا ارشاد ہوتا ہے یہ انہوں نے بتانا ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ جس نے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو ایذا دی، اللہ تعالیٰ کی ان پر لعنت ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ذلت والا عذاب تیار کر رکھا ہے. آپ کو کچھ ٹھیک کرنا پڑے گا اور ٹائم ہو گیا ہے ختم. جواب یہ ہے ترجمہ کنز الایمان اس آیت کا، بے شک جو ایذا دیتے ہیں اللہ اور اس کے رسول پر، اللہ اور اس کے رسول کو، ان پر اللہ عز و جل کی لعنت ہے دنیا اور آخرت میں، اور اللہ عز و جل نے ان کے لیے ذلت کا عذاب تیار کر رکھا ہے. اب ظاہر یہ بڑی غلطی ہے تو ہم آپ کا اس میں جواب نہیں مان سکیں گے، آپ کو کوئی نمبر نہیں دیں گے. پہلے ہی سوال میں غلطی ہو گئی ہے، لیکن کوئی بات نہیں. اب تھوڑا مشکل سوال آ گیا تھا. خصوصی اسلامی بھائیوں سے پہلا سوال، بدگمانی کسے کہتے ہیں؟ سوء ظن کو بدگمانی کہتے ہیں. ان کا جواب یہ ہے کہ سوء ظن کو بدگمانی کہتے ہیں. جواب بالکل درست ہے. پہلے ہی سوال میں 2 نمبر حاصل کر لیے خصوصی اسلامی بھائیوں نے. مجلس مدنی قافلہ مجلس سے دوسرا سوال ہے، جسمانیت میں غیبت کی کچھ مثالیں دیں. اندھا کہنا، لنگڑا کہنا، بہرا کہنا، اس طرح یہ گونگا، کالا،
اندھا، لنگڑا، گنجا، ٹھگنا، لمبا، کالا، یہ لوگ جو نام رکھ دیتے ہیں کسی کو، یہ جسمانیت کی غیبت کی مثالیں ہیں. جواب درست ہے. اللہ اللہ اللہ. بتائیے، سوال ہے ہمارے مجلس خصوصی اسلامی بھائیوں سے، جنت کیا ہے اور اللہ تعالیٰ نے جنت کن کے لیے بنائی ہے؟ جنت ایک مقام ہے، جنت ایک مکان ہے، اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کے لیے اسے بنایا ہے. جنت اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کے لیے بنایا جو ایک مکان ہے. جواب درست ہے. اللہ اللہ اللہ. اب باری ہے ہمارے مدنی قافلہ والوں سے. بتائیے، سچی توبہ ہر قسم کے گناہ کو انسان کے نامہ اعمال سے دھو ڈالتی ہے. اس بارے میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا کوئی فرمان سنائیے. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے، سچی توبہ کرنے والا اس شخص کی طرح ہے جس کے ذمے کوئی گناہ نہیں. گناہوں سے توبہ کرنے والا شخص اس شخص کی طرح ہے جس کے ذمے کوئی گناہ نہ ہو. جواب درست ہے. عجب الذم کسے کہتے ہیں؟ بڑا مشکل سوال ہے، شاید ہمارے ناظرین نے یہ نام بھی نہ سنا ہو. عجب الذم کسے کہتے ہیں؟ عجب الذم ریڑھ کی ہڈی میں ایسے باریک اجزاء جنہیں نہ تو کوئی کسی خوردبین کے ذریعے دیکھا جا سکتا ہے، نہ ہی انہیں آگ جلا سکتی ہے اور نہ ہی انہیں زمین گلا سکتی ہے. یہ تخمے جسم ہیں. قیامت والے دن روح کا اعادہ اسی جسم میں ہوگا، روح اسی میں لوٹ کر آئے گی. اتنا مشکل سوال دم کہتے ہیں. آپ نے لفظ ب لفظ اس کا جواب دیا. پہلے یہ بتائیں کہ آپ نے یاد کیسے کیا؟ آپ پڑھ تو سکتے نہیں. جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ تعالیٰ کا احسان ہے، امیر اہل سنت کی نگاہ کرم سے یہی سوالات کیا درس نامی کی تکمیل میں نے جامعۃ المدینہ سے کی. یہ سوالات تو کم سے ہیں، پوری درس نامی مجھے اساتذہ کی شفقتوں اور ساتھی جو اسلامی بھائی ہوتے ہیں طلباء کی، ان کی توسل سے، ان کی معاونت سے یہ سارا ہوا. ماشاءاللہ. یہ سوال آپ کو کوئی پڑھ کے سناتے رہے اور آپ اسے یاد کرتے رہے، اس طرح ہوا؟ جی جی الحمدللہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، جذبہ ہو تو انسان سن کے بھی یاد کر سکتا ہے. جواب بالکل درست ہے. اچھا، ماشاءاللہ ماشاءاللہ. آپ مائک کو تھوڑا سا قریب کر دیجئے گا. مائک کو یہ ہاتھ نہ لگائیں تاکہ آواز میں پھر پرابلم نہ ہو. میں سمجھتا ہوں ان کو مائک کو کس طرف ہے اور لگانے کے لیے ہاتھ لگانا پڑ رہا ہوگا، لیکن زیادہ احتیاط کریں. ماشاءاللہ. سوال ہے ہمارے مجلس مدنی قافلہ کے اسلامی بھائیوں سے، غسل کا ایک فرض تمام ظاہری بدن پر پانی بہانا ہے، اس سے کیا مراد ہے؟ تمام ظاہری بدن پانی بہانے سے مراد یہ ہے کہ سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے تلووں تک تمام رونگٹے پر اچھی طرح پانی بہہ جائے. ایک بال برابر بھی سوکھا نہ، ہر رونگٹے پر اچھی طرح پانی بہہ جائے، بال برابر بھی جگہ سوکھی نہ رہے. سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے تلووں تک جسم کے ہر پرزے، ہر رونگٹے پر پانی بہہ جانا ضروری ہے. اور یہ بھی یاد رہے کہ جسم کی بعض جگہ ایسی ہیں کہ اگر وہ احتیاط نہ کی جائیں تو سوکھی رہ جائیں گی، اور جس کی وجہ سے غسل نہیں ہوگا. غسل کرتے وقت اس فرض پر عمل کرتے ہوئے ان تمام باتوں کا ہمیں خیال رکھنا ہوگا. جواب ان کا درست ہے. جناب، خصوصی اسلامی بھائیوں سے خصوصی سوال. جس طرح قرآن پاک مسلمانوں کا بچہ بچہ یاد کر لیتا ہے، کیا دیگر آسمانی کتابیں بھی اسی طرح حفظ کر لی جاتی ہیں؟ جس طرح قرآن پاک حفظ کر لیا جاتا، جس طرح قرآن پاک کو حفظ کیا جاتا ہے، یہ انبیاء کرام کی، جس طرح قرآن مجید مسلمانوں کا بچہ بچہ حفظ کر لیتا ہے، باقی آسمانی کتابیں اس طرح نہیں. ان کا معاملہ صرف انبیاء کرام علیہ السلام باقی جو ہیں ان کو یہ حفظ ہوتی تھیں. یہ قرآن مجید کا اعجاز ہے، معجزہ ہے کہ مسلمانوں کے بچوں کو حرف بحرف یہ یاد ہوتی ہے. یہ صرف قرآن پاک کا معجزہ ہے کہ یہ بچہ بچہ اسے یاد کر لیتا ہے. باقی آسمانی کتابیں فقط انبیاء کو یاد ہوا کرتی تھیں، عوام اسے یاد نہ کر سکتی تھی. جواب بالکل درست ہے. تعدیل ارکان، اس کے بارے میں ہم سنتے رہتے ہیں. آج بتائیے تعدیل ارکان کسے کہتے ہیں؟
مشورہ کر کے توجہ کے ساتھ پھر جواب دیجئے. سیکنڈز آپ کے پاس ہوا کرتے ہیں. رکوع سجود قوما جلسہ میں ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنے کی مقدار میں ٹھہرنا. بعض لوگ بڑی جلدی جلدی نماز پڑھتے ہیں. ان کا رکوع شروع کب ہوتا ہے, ختم کب ہوتا ہے, پہلے سجدے سے دوسرے سجدے میں فوراً چلے جاتے ہیں. یاد رہے کہ ایک رکوع سے یعنی ایک رکن سے دوسرے رکن تک یعنی رکوع سجود قوما جلسہ میں کم از کم ایک بار سبحان اللہ کہنے کی مقدار ٹھہرنا یہ تعدیل ارکان ہے. یہ نماز میں ضروری ہے, اس کی احتیاط کرنی چاہیے. جواب ان کا درست ہے. 5 سوال ہو گئے ہیں اور جناب مقابلہ آگے چل رہا ہے. اب باری ہے یہاں موجود اسلامی بھائیوں کی. آپ سے بھی کوئی سوال کیا جائے, کون کون جواب دے گا؟ آج تو بہت ساری تعداد یہاں بیٹھی ہے تو سوالات بھی زیادہ ہونے چاہیے. سوالات زیادہ ہونے چاہیے, یعنی آپ چاہ رہے ہیں کہ قافلہ زیادہ تیار ہو جائے. جی بالکل. یاد رہے کہ جو سفر جواب صحیح نہیں دیں گے انہیں قافلے میں پھر ہماری مدنی قافلہ مجلس تو آج آئی ہے تو ان کے کچھ اسلام میں بھی آئے ہوں گے نا. جی بالکل موجود آئے ہوئے تیار ہے نا, سپاہی تیار ہیں ماشاءاللہ. اوہ ماشاءاللہ, بالکل آپ کاغذ پینسل لے کے تیار ہو جائیں, ہم آپ کو آج پورا قافلہ دیں گے تھوڑے مشکل سوال کر کے. ایسا کرنا ہے, دیکھیں کون صحیح جواب دیتا ہے. کون سی کتاب دیں گے تحفے میں؟ آج انشاءاللہ بین الاقوامی شہرت یافتہ کتاب جسے لاکھوں افراد پڑھتے ہیں, پڑھ رہے ہیں اور آئندہ بھی پڑھیں گے اور پورا سال اس کی پرنٹنگ جاری رہتی ہے. کیا بات ہے, یہ بڑی یونیک بات ہے ناظرین. کتابیں بہت چھپ رہی ہیں. فیضان سنت وہ کتاب ہے جو میری معلومات کے مطابق کئی سال ہو گئے جس کی پرنٹنگ جاری ہے, وہ پرنٹنگ سٹاپ ہی نہیں ہو رہی ہے. یعنی ایک پریس ہے جو فقط فیضان سنت چھاپ رہا ہے اور وہ چھاپی جا رہا ہے, اس کی کوئی اینڈنگ نہیں ہے. الحمدللہ یہ دنیا بھر میں بکتی چلی جا رہی ہے. امیر اہل سنت کو ایسا ماشاءاللہ یہ یوں سمجھیے کہ فیضان ان کا جاری ہے. اس کتاب کی قیمت کیا ہے؟ اس کتاب کی قیمت ہے 400 روپے. صرف 400 روپے میں اتنی بڑی کتاب, میرا خیال ہے یہ 1000 سے زیادہ صفحات, تقریباً جو ہے 1300 سے زائد صفحات. 1300 سے زائد صفحات ہیں, فقط 400 روپے قیمت ہے. 1542 کے آس پاس صفحات. 1542 صفحات. چلیں بھائی 400 روپے فقط ہدیہ ہے. ساتھ پڑھنے کی نیت بھی کہ کتنے دن میں پڑھیں گے. ماشاءاللہ, ہاں نیت بھی کرنی ہے, اس کا تو درس بھی دینا ہے انشاءاللہ. اور ناظرین بھی آپ اسے اپنے قریبی مکتبۃ المدینہ سے حاصل کریں. باب المدینہ والے کیسے منگوا سکتے ہیں, وہ فون نمبر بھی اسکرین پر چلے گا. dawatIslami.net سے آپ ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں. دیکھیں یہاں کون اس کتاب کو آج لے کر گھر جاتے ہیں. یہ بتائیے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی حیات طیبہ میں کتنی بار اذان دی؟ جی یہ بتائیے. خصوصی اسلامی بھائیوں میں سے بھی کوئی جواب دینا چاہیں تو دے سکتے ہیں. یہ اشارے سے سوال کر رہے ہیں, اب دیکھیں جواب یہ دیتے ہیں یا عمومی دیتے ہیں. اسلامی بھائی جنہوں نے ٹوپی پہنی ہوئی امامے کی نیت کے ساتھ اگر بتا دیں. چلیں, سبحان اللہ سبحان اللہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کل سے محسن بھائی کچھ امامے بھی لے کر آئے نا, تو انشاءاللہ امامے بھی ہاتھوں ہاتھ باندھیں گے انشاءاللہ. جی آپ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی ظاہری زندگی میں ایک بار اذان دی ہے. اچھا یہ بتائیں گے کہ ویسے تو اذان میں اشہد ان محمد رسول اللہ کہا جاتا ہے, اس اذان میں پھر نبی پاک نے کیا فرمایا تھا؟ اس اذان میں آپ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اشہد انی محمد رسول اللہ اشہد انی رسول اللہ فرمایا, زندگی میں ایک بار اذان دی. جواب درست ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. فیضان سنت کتاب لے کر جا رہے ہیں. کیا بات ہے, کیا بات ہے. 6 ماہ کی نیت کر رہے ہیں کہ 6 ماہ میں. ہاں یہ کتاب بڑی ہے, 6 ماہ میں بھی پڑھ لیں ماشاءاللہ, روزانہ پڑھیں انشاءاللہ. جی اچھا بتا رہے ہیں کہ خصوصی اسلامی بھائیوں کا ایک سوال کم ہوا ہے. چلیں جناب کر لیتے ہیں. بتائیے, فقط انبیاء علیہ السلام اور ملائکہ معصوم ہیں, ان کے علاوہ کوئی معصوم نہیں, اس سے کیا مراد ہے؟ فقط انبیاء اور ملائکہ معصوم ہے. لوگ آج بچوں کو بھی معصوم کہتے ہیں, عام افراد کو معصوم کہتے ہیں, ان کے علاوہ کوئی معصوم نہیں, اس سے کیا مراد ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. انبیاء کرام علیہ السلام اور فرشتے ہی معصوم ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے وعدہ لیا ہے, یعنی ان سے گناہ صادر نہیں ہو سکتا. ان سے گناہ کا صدور شرعاً محال یعنی ناممکن ہے. اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے حفاظت کا وعدہ لیا ہوا ہے جس کے سبب ان سے گناہ کا صادر ہونا شرعاً محال یعنی ناممکن ہے. جواب درست ہے.
اللہ اللہ، خصوصی اسلامی بھائیوں کی خصوصی تیاری لگتی ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ معاملہ کہاں تک آگے جاتا ہے. ایک اور سوال کریں محسن بھائی، ہمارے یہاں موجود اسلامی بھائی سے کیا کتاب دیں گے اب تحفے میں؟ ان کو انشاءاللہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب احیاء العلوم. اچھا، مجھے بتایا جا رہا ہے کہ آج ہمارا اسٹوڈیو بھر چکا ہے، باہر بھی اسلامی بھائی تعداد میں جمع ہیں، تو چلیں اب تھوڑی دیر بعد ہم باہر والے، آپ بھی تیار ہیں نا، جواب دیں گے انشاءاللہ؟ چلے ماشاءاللہ، تھوڑی دیر بعد آپ کے پاس بھی بھیجتے ہیں انشاءاللہ. جی احیاء العلوم دیں گے تحفے میں. جی، اس کتاب کے بارے میں امیر اہل سنت مدظ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی احیاء العلوم لکھ کر آپ نے امت پر بہت بڑا احسان کیا، اور آپ فرماتے ہیں کہ مجھے جو برکتیں ملی وہ امام غزالی کی اسی کتاب کے ذریعے ملی. سبحان اللہ سبحان اللہ، اتنی بہترین اتنی پیاری ہے. کتاب. اس کی 4 جلدیں ہیں ویسے ماشاءاللہ، مگر یہ ابھی پہلی جلد انشاءاللہ ہم تحفے میں دیں گے. آئیے جناب، ہمارے اسلامی بھائی سے سوال کرتے ہیں، وہ کون سے بزرگ ہیں جن کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی 10 لاکھ احادیث یاد تھیں؟ 10 لاکھ احادیث یاد تھی. اس بزرگ کا نام بتائیے. احیاء العلوم گھر لے جائیے. یہ پیچھے جو اسلامی میں بیٹھے ہیں چشمے والے، اگر وہ تھوڑا آگے آ جائیں تو. جی جی، آپ آ جائیں، آپ آ جائیں. چلیں بھائی، آپ پر نظر پڑ گئی، آ جائیں بھائی. ماشاءاللہ، غور کیجئے میرے ناظرین کہ 10 لاکھ حدیثیں زبانی یاد ہونا یہ کوئی معمولی بات نہیں. وہ کون سے بزرگ ہیں، نام بتائیے. امام احمد بن حنبل. حضرت امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جواب بالکل درست ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. احیاء العلوم کتاب تحفے میں دی جا رہی ہے. میرے باہر والے اسلامی بھائی، تھوڑی دیر میں آپ کے پاس بھی ہم اپنے اسلامی بھائی بھیجیں گے انشاءاللہ. اب باری ہے ہمارے مجلس مدنی قافلہ کی. سوال و جواب کا سلسلہ پھر شروع کرتے ہیں. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حاسد سے بیزاری کا اظہار کرتے ہوئے کیا فرمایا؟ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ حاسد سے میرا اور میرا حاسد سے کوئی تعلق نہیں، اور اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں. حسد کرنے والے، چغلی کھانے والے اور کاہن کا مجھ سے اور میرا ان سے کوئی تعلق نہیں. حدیث پاک کمپلیٹ تو یہ ہے، مگر حاسد سے بیزاری کے بارے میں شاید آپ نے جواب درست دیا ہے. اب مجلس مدنی چینل فیصلہ کرے کہ کیا کرنا ہے. جواب ان کا درست مان لیتے ہیں. حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو بعد وفات کہاں دفنایا جائے گا؟ مدینہ منورہ میں، روضہ انور میں. انہوں نے اشارے سے بتایا ہے مدینہ منورہ میں، روضہ انور میں. جواب بالکل درست ہے. ماشاءاللہ، خصوصی اسلامی بھائی بھی خوش ہو رہے ہیں جناب ان کے جواب صحیح دینے پر. سبحان اللہ. اب بتائیے، کیا اونگنے یا بیٹھے بیٹھے جھونکے لینے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ جی نہیں، اونگنے بیٹھنے سے وضو نہیں ٹوٹتا. اونگنے یا بیٹھے بیٹھے جھونکے لینے سے وضو نہیں ٹوٹتا. جواب